Don't forget, like, subscribe and share. Today, PhD and famous Islamic scholar Dr. Mufti Rashid Ahmed Alvi. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ تمہارے فائدے کو نقصان میں کون بدلے گا یا کون بدل دے گا؟ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اعداء عدوک، تمہارا سب سے بڑا دشمن فیما بین جنبیک، جو تمہارے دونوں جنبوں کے درمیان، جنب کا مطلب ہوتا ہے دائیں طرف اور بائیں طرف، ان دونوں کے درمیان میں جو آپ کی چیز ہے وہ تمہارا دشمن ہے، یہ سب سے بڑا دشمن ہے. یہ آپ کو جو اصل محنت ہے اس سے ہٹا دے گا، یہ آپ کو مفاد پرستی میں لگا دے گا، یہ آپ کو خود غرضی میں الجھا دے گا، یہ آپ کو راہ راست سے ہٹا دے گا، یہ آپ کی خواہشات نفسانی کو بڑھا دے گا، یہ آپ کو بری چیزوں کو اچھا بنا دے گا، یہ آپ کے گناہوں کو چمکدار اور خوبصورت بنا کر پیش کر دے گا کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی کون سا آپ نے کچھ کیا ہے، اللہ تو بڑا ہی رحیم و کریم ہے، اگر آپ نے ایک دو گناہ کر بھی لیے تو کیا فرق پڑتا ہے، کوئی بات نہیں، ایک بار اور کر لیں گے، اللہ پھر معاف کر دے. تو جب کوئی آدمی اس امید پر کہ اللہ معاف کر دے گا گناہ کرتا چلا جائے تو فرمایا اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ آدمی اس امید پر گناہ کرے کہ اللہ معاف کر دے گا. وہ اللہ تو واقعی معاف کر دے گا، لیکن اس امید پر کہ اللہ معاف کر دے گا آپ اپنے لیے گناہوں کا دروازہ کھولتے چلے جائیں. فرمایا یہ بڑی نحوست ہے، یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے. اس لیے یہ آدمی ہی کو چاہیے کہ وہ کہیں پہ جا کے اپنے آپ کو بریک لگا کر کھڑا کر دے کہ بس بھائی جو ہو گیا بہت ہے، اب اس سے آگے میرے سے جانا ممکن نہیں ہے. دیکھیے آپ کا دشمن نمبر ایک ما بین جنبیک، جو تمہارے سینے کے درمیان میں ہے، یہ دشمن نمبر ایک ہے، اور یہی ہے جو آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے ہر وقت آمادہ کرتا ہے. یہی ہے جو آپ کی خواہشات نفسانی کو بڑھاوا دیتا ہے، یہی ہے آپ کو گناہوں کے اثرات کو چھوٹا کر دیتا ہے، یہی ہے آپ کو دنیا کی مفاد پرستی میں لگا دیتا ہے، یہی ہے جو آپ کی گناہوں کو مزین اور خوبصورت بنا کر آپ کے آگے کر دیتا ہے. یہ آپ کا دل ہے. اس لیے اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کے عمل خوبصورت ہو جائیں، اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں، تو اپنے دل پر نگاہ کرنے کی عادت ڈال لیں. یہ آپ کا دل ہمیشہ اگر آپ گناہ کریں گے تو دلیل مہیا کرتا ہے. شیطان آپ کے گناہ پر دلیل مہیا نہیں کرے گا. شیطان آپ کا چھوٹا دشمن ہے. شیطان آپ کے اوپر آئے گا، آپ جب پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ تو شیطان رک گیا. لیکن آپ کا دل جب آپ کہیں گے کہ یار یہ تو گناہ ہے، تو آپ کا دل کہے گا کوئی بات نہیں، گناہ ہے تو کیا ہوا، توبہ نہیں ہے، توبہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہیں گے توبہ تو ہے. پھر آپ کہیں گے نہیں یار پہلے بڑے گناہ کیے ہیں، اب ایک اور گناہ، یہ تو بڑی زیادتی نہیں کرتا ہوں. پھر دل آپ کو کہے گا تم اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے تم مایوس ہو رہے ہو. پھر بندہ کہے گا نہیں مایوس تو نہیں ہو رہا، لیکن گناہ تو نہیں کرنا چاہیے. پھر وہ آپ کو کہے گا گناہ انسان ہی کرتے ہیں، فرشتے تھوڑے ہی کرتے ہیں. جب گناہ کرو گے تو توبہ کرو گے، جب توبہ کرو گے تو بچو گے. یعنی آپ کو گناہ کروا کے تمہارا دل چھوڑے گا، اور یہ خطرناک ترین چیز ہے. اور خطرناک ترین آپ کے جسم میں ایک حصہ ہے جو آپ کا اصلی دشمن ہے، اصلی دشمن ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ شیطان بھی آپ کا اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنا بڑا دشمن آپ کا اپنا دل ہے، آپ کا اپنا نفس ہے، آپ کی اپنی خواہشات ہیں، آپ کی اپنی تمنائیں ہیں. اسی لیے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں اعداء عدوک، اعداء زیادہ بڑا دشمن تمہارا ما بین جنبیک، جو تمہارے ان دو شانوں کے درمیان میں ہے. اور اس پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. ہم جتنے بھی لوگ ہیں بڑھاپے میں ہم سمجھتے ہیں خواہشات کم ہو جاتی ہیں، حقیقت میں بڑھاپے میں خواہشات زیادہ مزین ہو جاتی ہے.
بڑھاپے میں خواہشات کی مقدار لمبی چوڑی ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں آدمی کی سوچیں بڑی وسیع ہو جاتی ہیں، جوانی میں آدمی کی سوچ اپنی ذات کی حد تک ہوتی ہے، جوانی میں آدمی کہتا ہے کہ بس جو میرا کام چل جائے بس ٹھیک ہے، یہ جوانی ہے، جوانی میں بس آپ کی اپنی خواہش، لیکن جب آپ جوانی سے آگے جاتے ہیں بڑھاپے کی طرف تو پھر خواہشات بڑھ جاتی ہیں، پھر بیٹے کی فکر، بیٹوں کے بیٹوں کی فکر، بیٹیوں کی فکر، بیٹیوں کی بیٹیوں کی فکر، پھر ان کے گھروں کی فکر، پھر ان کی گاڑیوں کی، ان کی ایک ایک چیز کی فکر وہ آپ کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، اور یہ دل آپ کو مصروف سے مصروف کرتا چلا جاتا ہے، آپ کہیں رکنا چاہیں اور سب کو ہی روک دیں گے، دل نہیں رکنے دے گا آپ کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ یعنی یوں سمجھ لیں کہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ جب آدمی کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں خواہشات جوان ہو جاتی ہیں، آپ ہلنے جوگے نہیں ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی، تو مطلب کافی 80-90 سال کی عمر میں فوت ہوئے، تو جب بھی میں کبھی ان کے پاس جاتا تو مجھے کہتی یار رشید، کیونکہ عمر ان کی میرے سے بہت زیادہ تھی، تو مجھے کہتی یار رشید ایک کام کرنا ہے۔ میں کہا حکم؟ کہتے یار میں چاہتا ہوں کہ میں یہ کروں، میں وہ کروں، میں وہ کروں، میں وہ کروں، اور میں نے یہ چیز بنانی ہے، یہ سسٹم بنانا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ پورے ملک کے لیے وہ بڑا لمبی چوڑی سوچ سوچتے تھے، اور میں نے کئی مرتبہ اگر ان کو کہنے وہ آگے سے کہتے نہیں بھائی میں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ ساری زندگی وہ بڑے افسر رہے تھے۔ دینی، علمی اور اصلاحی بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔